اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ انشاءاللہ آج بتاریخ 22 اگست 2014 مطابق 25 شوال 1433 ہجری بروز جمعہ۔ کل سلسلہ وار نماز الفجر میں سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی تھی، آج کے درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 50 پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا وہ قصہ جو اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کو حکم دیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جس کو تو نے مٹی سے بنایا میں اس کو سجدہ کروں، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس لیے میں بہتر ہوں، کیونکہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اور مٹی پیروں میں رہنے والی چیز ہے، یہ کمتر ہے۔ میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے، برتر کمتر کے آگے جھکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اللہ کے حکم سے حکم عبیری اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حکم نہ ماننے پر لعین کہا، کفور کہا، اور شیطان کا اس کو لقب دیا کہ خیر سے محروم، ابلیس کا لقب دیا۔ یہ نام اس کے اس سے پہلے نہیں تھے، عزازیل اس کا نام تھا۔ یہ لقب لعین اور ملعون اور ابلیس اور شیطان یہ سب لقب اس کو دیے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، جنت اس سے چھین لی، جنت کی نعمتیں چھین لی، اور اس کے مقدر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت، رسوائی اور عذاب لکھ دیا۔ یہاں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی تھی۔ سبب کیا بنا؟ اللہ کے حکم سے انکار بنا، تکبر بنا، اللہ کے حکم کو ماننے میں جھوٹی تعویلات یہ سبب بنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپیل کر دیا، اس کو ملعون کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر یہ بات کہی کہ جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں وہ بہت ہی برا آلٹرنیٹو اور متبادل اپنی زندگی میں اختیار کیے ہوئے۔ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، گویا کہ اس نے بہت ہی برے متبادل کو، آلٹرنیٹو کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیا ہے، اختیار کیا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دوست اپنے رب کو بناتا ہے، اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دوست شیطان کو بناتا ہے، اور شیطان برا متبادل ہے، دوستی کا برا متبادل شیطان ہے، اور دوستی کا بہترین بدل جو ہے، متبادل جو ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آج کے 50 نمبر کی آیت میں بتائی ہے۔ اب آیت کا ترجمہ، اس کے بعد پھر اس کا خلاصہ اور اہم باتیں، اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا مطالب ہیں اللہ کی طرف سے، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ ترجمہ آیت نمبر 50 کا سورہ کہف کا پیش ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت یعنی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا لو گے، جب کہ وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کا کتنا برا یہ بدل ہے، کتنا برا یہ متبادل ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست شیطان کو بنا لیں۔ اب یہ ہے تو بڑی مختصر سی آیت، لیکن اگر آپ اس میں غور کریں تو زندگی میں، پوری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے، لیکن ہم لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ پوری مسلم کا رونا ہے، امت کا رونا ہے، پوری امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ صرف 1% لوگ ہوں گے یا 2% ہوں گے جو کہ قرآن مجید میں تدبر کر رہے ہوں، تو سوچ سمجھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے ہم۔ یہ قرآن تو تدبر کی کتاب ہے، غور و فکر کی کتاب ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی اور انقلاب لانے کی کتاب ہے، لیکن ہم اس کو انقلاب والی کتاب ہی نہیں سمجھتے، کتاب انقلاب سمجھتے ہی نہیں، کتاب تلاوت سمجھتے ہیں یا کتاب برکت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو کتاب انقلاب بنایا تھا، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو کہ اسلام سے پہلے کی زندگی کے اندر بہت ہی برے تھے، جب وہ اسلام لائے اور قرآن سے وابستہ ہوئے اور قرآن سے انہوں نے اپنی زندگی کو جوڑ لیا، تو قرآن نے ان کو انقلابی شخصیت کا مالک بنا دیا۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے اس سے کہ جس کتاب نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، وہ کتاب الہی قرآن تھی۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن سے وابستہ ہو جائیں، سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، جن باتوں کو قرآن نے حرام کیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، جن باتوں کا حکم دیا ہے کرنے کا ان کو کریں، تو آپ دیکھیے آج مسلمانوں کی زندگی انقلابی بن سکتی ہے۔ لیکن وہ اس کو کام نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مدرسوں کا کام ہے، مدرسے والوں کا کام ہے قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، یہ ان لوگوں کا کام ہے، یا خطیب صاحبان کا کام ہے، یا مولوی صاحب کا کام ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ ہے بڑی مختصر سی آیت، لیکن یہ قرآن مجید کی بڑی انقلابی آیتوں میں سے آیت ہے۔ قرآن مجید کی تو ہر آیت انقلابی ہے، بس یہ ہے کہ شعور ہونا چاہیے، کیونکہ انقلاب کے لیے شعور درکار ہے، بغیر شعور کے انقلاب نہیں آتا۔ جب شعور آ جاتا ہے تو انقلاب آ جاتا ہے، بے شعوری رہتی ہے تو زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شعوری کی زندگی کو موت کہا ہے، اور بیداری اور شعور کی زندگی کو زندگی کہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔
اللہ جانوں کو وفات دے دیتا ہے اس وقت جب کہ ان کی موت کا وقت آتا ہے، اور ان جانوں کو بھی اللہ وفات دے دیتا ہے جو نیند میں ہوتی ہیں، ابھی ان کے موت کا وقت نہیں آیا، ان کو بھی کیا کہا؟ وفات دے دیتا ہے۔ پھر ان سانسوں کو روک لیتا ہے جن کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے خاتمے کا، اور جن پر فیصلہ نہیں ہوتا ان سانسوں کو پھر جاری اور ساری کر دیتا ہے نئے دن کے لیے۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ موت کو بھی موت کہا اور نیند کو بھی موت کہا، جبکہ انسان نیند کے اندر مرتا نہیں، لیکن نیند کو موت سے اللہ تعالیٰ نے جو مشابہ قرار دیا، اس میں کہا کہ غور و فکر کرو گے تو نشانی پاؤ گے۔ اس میں غور و فکر کرے آدمی کہ نیند کو موت کیوں کہا۔ غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت اس لیے کہا کہ موت میں اور نیند میں کامن فیکٹر جو ہے وہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ انکانشیسنیس، بے شعوری۔ آدمی جب مردہ ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے، کچھ آپ اس سے کہتے رہیں، کچھ بھی اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آدمی نیند میں ہے، سو رہا ہے، اس کے سامنے آپ کچھ بھی کرتے رہیں، اسے کچھ ہوش ہی نہیں۔ تو جو فیکٹر دونوں میں کامن ہیں وہ بے شعوری کا فیکٹر ہے۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس سونے والے کو مردہ سے تشبیہ دی ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس میں بھی بے شعوری، اس میں بھی بے شعوری۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے کہ بے شعوری کو موت قرار دیا ہے، جس نے بے شعوری کو موت قرار دیا ہے اور شعور کو، بیداری کو زندگی قرار دیا ہے۔ ہمارے اسلاف باشعور تھے تو زندہ تھے، اور جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو پھر اپنی زندگی کے اندر، شعور کے اندر وہ شیر کو بھی مار ڈالتا ہے، شیر کو مار ڈالتا ہے۔ اور جب آدمی بے شعور ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، تو مچھر کو نہ بھگا سکتا نہ مار سکتا، مچھر بھی نہیں مار سکتا۔ بے شعوری میں آدمی مچھر بھی نہیں مار سکتا، اور مچھر کی اٹیک کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اور جب باشعور ہوتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے، تو شیر کو بھگا دیتا ہے، شیر کو مار ڈالتا ہے۔ ہمارے اسلاف باشعور تھے، پوری زندگی کے شیر تھے، وہ اپنی زندگیوں میں شیر تھے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی ایک جگہ قصورہ سے تشبیہ دی ہے، قصورہ سے تشبیہ دی ہے، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قصورہ۔ کافروں کو، مشرکوں کو گدھے کہا، معاف کرنا، اللہ نے کہا کأنہم، گویا کہ یہ مشرکین، یہ شرک کرنے والے، یہ خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھکنے والے اور ان کو خدا ماننے والے، یہ گویا کہ گدھے ہیں، گدھے۔ کأنہم حمر، گدھے کون ہیں؟ گدھا کون ہے؟ جہاں پر شرک ہے وہ گدھا ہے اللہ کی نظر میں، جہاں کفر ہے اللہ کی نگاہ میں وہ گدھا ہے۔ ہم ان کو تو گدھے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم لوگوں کی زندگی میں شرک نہیں ہے؟ آج ہماری زندگی میں خدا کی نافرمانیاں نہیں ہیں؟ ہم تو مشرکین سے بھی بڑھ کر خطرناک ہو گئے ہیں کہیں کہیں۔ جتنے وہ خطرناک نہیں ہیں، آج اس سے زیادہ مسلمان خطرناک کہیں کہیں بن گیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جن کی زندگی میں شرک ہے، خدا کی نافرمانی ہے، کفر ہے، ان کو کہا کہ وہ گدھے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، بدکے ہوئے گدھے ہیں جو بدک رہے ہیں، کس سے؟ من قصورہ، شیر سے۔ یہ کس کو کہا شیر؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک تشبیہ دیتے ہوئے کہا انڈائریکٹلی، کہ ایسے ہیں وہ جیسے کہ گویا کہ گدھے ہوں جو بدک رہے ہیں شیر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت اسلام دے رہے، نہیں مان رہے، جا رہے، منہ موڑ رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، اس پر یہ بات کہی۔
تو مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے شیر کہا ہے. ہاں، اور اقبال نے بھی کہا تھا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. ہاں، اللہ کے شیر. اللہ نے حضرت علی کو، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو لقب کیا دیا؟ شیر خدا. اسد اللہ الجبار. اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کا شیر ہے. تو مومن تو اللہ کا شیر ہوتا ہے، اللہ کا شیر ہوتا ہے. اب شیر گیدڑ سے ڈرے؟ شیر مچھروں سے ڈرے؟ وہ شیر ہے. اللہ نے ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، ان کو کیا کہا؟ مکڑا اور مکڑی کہا. اب شیر مکڑی سے ڈرتا ہے؟ مجھے بتائیے. لیکن آج کا مسلمان ایسے ہی ہے، اس کے سامنے ایک مکڑا آ گیا، ایک مکڑی آ گئی، تو یہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، ڈر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ لیکن ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا وہ شیر نہیں ہے. ہاں، وہ مٹی کا شیر ضرور ہو سکتا ہے. حیدرآباد میں ایک مٹی کا شیر ہے، کالی کمان کے پاس. ہاں، مٹی کا شیر ہو سکتا ہے. اس پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو کھنچواتے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مٹی کا شیر ہو سکتا ہے، وہ سرکس کا شیر ہو سکتا ہے، لیکن وہ ریئل شیر نہیں ہو سکتا. ریئل شیر تو جبھی بنتا ہے جب اللہ کی کتاب سے وہ وابستہ ہوتا ہے، اور اس میں جب شعور آتا ہے، پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. وہ اللہ ہم سب کو اپنا شیر بنا دیتا ہے. آمین. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں کیا کہا، اس کو سمجھیں اور شعور حاصل کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. کان من الجن، یہ وضاحت کر دی اللہ نے، وہ جنات میں سے تھا. روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات کی دنیا بنائی تھی. جنات کی حکمرانی تھی، جنات کی کنگڈم تھی، سلطنت تھی دنیا کے اندر. انسانوں سے پہلے جنات کی دنیا تھی. جنات نے جب اپنی طاقت کا مس یوز کیا اور دنیا میں سرکشی کی، قتل و غارت گری کی، خون ریزی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی یہ سلطنت کو چھین کر انسان کو عطا کر دی. انسان کو بنایا اور انسان کو یہ عطا کر دی اللہ تعالیٰ. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا پلان، یعنی کریشن پلان، اپنا کریشن پلان فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں اپنا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسی مخلوق کو بنائے گا جو فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ بات تو صحیح ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، خون ریزی ہی خون ریزی ہے. 1 کروڑ شیر مل کر بھی، 1 کروڑ درندے اور بھیڑیے مل کر بھی اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ یہ 1 5 فٹ کے 2 پیر کا انسان پوری دنیا کے اندر آج آتنک پھیلایا ہوا ہے، آتنک پھیلایا ہوا ہے، دہشت گردی پھیلایا ہوا ہے. تو فرشتوں نے سچ کہا تھا کہ ایسے کو آپ پیدا کریں گے، ایسی مخلوق کو جو فساد مچائیں گے، خون ریزی برپا کریں گے. یہ کیوں کہا ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کیونکہ وہ تو غیب جانتے نہیں. خود ہی انہوں نے آگے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور اللہ نے واضح کر دیا انی اعلم غیب السماوات والارض. آگے اللہ نے یہی الفاظ کہے سورہ بقرہ، دیکھو آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. مستقبل کی تمام باتیں غیب میں ہیں، لیکن ماضی کی باتیں غیب میں نہیں ہوتی. بہت سی باتیں غیب میں نہیں ہوتی، ماضی کی ریکارڈ میں آ جاتی. تو فرشتوں نے
خود یہ بات کہی کہ اللہ ہم نہیں جانتے مگر اتنا ہی جتنا آپ ہمیں سکھا دیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ خون ریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہا کہ وہ دیکھ چکے تھے، انہیں خبر تھی کہ یہ جنات کی دنیا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسائی ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، قتل و غارت گری اور فتنے اور فساد اور خون ریزی کری. وہ دیکھ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اب اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا ایک انسان کی مخلوق کو بسانے کا. وہ دیکھ چکے تھے شیطان کی مخلوق کی، جنات کی مخلوق کی حرکتیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. تو یہ جنات میں سے تھا. اب جیسے انسانوں میں سے شیطان صفت بھی ہیں اور فرشتہ صفت بھی انسان ہوتے ہیں، تو انہی جنات میں سے یہ بڑا عبادت گزار تھا. بڑی عبادت کرتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، بڑا مانتا تھا، اللہ میاں کی باتیں مانتا تھا. اللہ نے خوش ہو کر اس کی آرزو اور تمنا سے اس کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا اور اس کو فرشتوں کے اندر داخلہ دے دیا. اب وہ معلم الملکوت کی بات تو زیادہ ٹھوس نہیں ہے، آتھینٹک نہیں ہے. بہرحال کہیں بھی قرآن مجید میں یہ نہیں ہے معلم الملکوت، نہ کہیں حدیث میں کوئی اس طرح کی بات آئی صحیح حدیث میں. تو بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر کر دیا. اب وہاں یہ رہتا، تمام ماحول جنت کا ماحول آس پاس کی. اب یہ وہاں بھی بس اللہ تعالیٰ کی بڑی بندگی، بڑی عبادت کرتا. ہزاروں لاکھوں سجدے کر ڈالے، ایسا کروڑوں سجدے تو یہاں بھی کیے ہوں گے اس نے، اور کروڑ سجدے وہاں بھی کرے ہوں گے. بڑی عبادت کرتا تھا، کروڑ سجدے. لیکن ایک سجدہ نہ کرنے نے سب پہ پانی پھیر دیا. ایک سجدہ نہ کرنے نے. کس وجہ سے؟ حکم خدا کی حکم عدولی ہوئی، بس اس وجہ سے پوری اس کی عبادتیں، ریاضتیں سب اکارت ہو گئی. ہم بھی خوب سجدے کر رہے ہیں، لیکن اگر حکم خدا کو پورا کیے بغیر یہ سجدے ہو رہے ہیں تو ان سجدوں میں بڑی مشابہت ہے ابلیس کی. یہ سب ابلیسی سجدے ہیں. معاف کرنا، یہ بڑی بہت اوپر کی بات کہہ رہا ہوں. اگر ہمارے سجدوں میں حکم خدا کی کار فرمائی نہیں ہے اور حکم خدا کی بجا آوری نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، اور سجدے پہ سجدے اور مستند ساجد بنے ہوئے ہیں. مستند ساجد سمجھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ نشان ہے. مستند ساجد ہے، مستند نمازی ہیں، چہرے پر نشان ہے. لاکھ آپ مستند نمازی بن جاؤ، لیکن اگر آپ کے ان سجدوں کے اندر حکم خدا کی کار فرمائی نہیں ہے، رسول کی غلامی نہیں ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو آپ کے ان سارے سجدوں کے اندر ابلیسی عنصر کار فرما ہے، مشابہت ہے. کان من الجن کی یہ تشریح، وہ جنات میں سے تھا. اب آگے بہت اہم بات ہے. ففسق عن امر ربہ، وہ نکل گیا اپنے رب کے حکم سے. عربی کے اندر فسق یفسق کے معنی آتے ہیں نکل جانا، حد سے نکل جانا. چوہے کو بھی کہتے ہیں الفاسق عن جحری، اپنے بل سے نکلا تو کہتے ہیں کہ اپنے بل سے وہ نکل گیا. تو فسق یفسق کے معنی آتے ہیں خرج یخرجو، یعنی وہ بندہ جو رب کے حکم کی حدود سے نکل گیا، جس نے حکم عدولی کری، اس کو کہتے ہیں فاسق. جو خدا کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں بس چلا گیا، اس کو کہتے ہیں فاسق. اس نے یہی کیا، رب کے حکم سے نکل گیا، رب نے حکم دیا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اب یہاں پر دوسری جو آیات ہیں ان کو جب آپ اس سے جوڑیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین.
الا ابلیس، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، نہیں کرا، سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کہیں فرمایا ابا، اس نے انکار کیا، اور پھر فرمایا واستکبرا، اس نے گھمنڈ کا طریقہ، تکبر کا طریقہ اختیار کیا۔ کہیں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سب کو سجدے کا کہا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یہ ماٹی کا پتلا ہے، میں اس کو سجدہ کروں۔ یہاں پر یہ بات ہے۔ اسی طرح ایک جگہ یہی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھ کو روکا، کہ جب میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کو اور تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ شیطان کی بات بتائی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی حکم خدا کو نہ ماننا یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایک بات، حکم خدا کو ماننے میں تعویل کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے، شیطان کی علامت ہے۔ حکم خدا کو ماننے میں تعویلات کا سہارا لینا یہ تکبر ہے، اور یہ علامت ہے ابلیس کی علامت ہے، یہ ابلیسی علامت ہے۔ اسی طرح حکم خدا کو نہ ماننا، تعویلات کرنا یہ ظالم ہونے کی بھی علامت ہے۔ اللہ نے آگے کہا بئس للظالمین بدلا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ آج اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہزاروں اللہ کے حکم ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اللہ کا حکم ہے، ابلیس بھی جانتا تھا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ہم سے حکم عدولی ہو رہی ہے۔ معلوم ہے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، معلوم ہے حلال روزی اللہ کا حکم ہے، معلوم ہے شرک سے بچنا اللہ کا حکم ہے، معلوم ہے حسد سے بچنا اللہ کا حکم ہے، معلوم ہے تکبر سے بچنا اللہ کا حکم ہے، معلوم ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کا حکم ہے، معلوم ہے منشیات سے بچنا، بد کلامیوں سے بچنا اللہ کا حکم ہے۔ کتنے حکم ہیں جو ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ معلوم ہے فضول خرچی نہ کرنا اللہ کا حکم ہے، ناچ رنگ اس سے بچنا اللہ کا حکم ہے، یہ سب ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ سب کرتے ہیں۔ کیوں؟ تعویل کر دی، نہیں یہ ذرا وہ بچے کی مرضی، وہ بچے کی، ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب ہو، ہم تو بالکل سادی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن بچے نے کہا ابا اللہ نے دیا ہے، اپن فقیر تھوڑی ہیں، میں کس لیے کما رہا ہوں آخر، اور پھر میں ایک ہی تو ہوں آپ کا، ہاں اول آخر ایک ہی ہوں، پھر اب ہم اپنے ارمان نہیں نکالیں گے تو آخر کب؟ اب یہ بیچارہ تعویل کرتا ہے، کہیں بچے کا سہارا لیتا ہے، کہیں میڈم کا سہارا لیتا ہے، کہیں دوستوں کا سہارا لیتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ تعویلات ہیں۔ حکم خدا کو نہ ماننے میں تعویل کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ شیطانی صفت ہے۔ لاکھ آپ حاجی صاحب ہو، آپ عمری صاحب ہو، ہاں آپ مولوی صاحب ہو، آپ کچھ بھی ہو، برا نہیں مانو، لیکن آپ، ہمیں نہیں کہتا کیا کہوں، آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ہاں لیکن آپ عبد الشیطان بھی ہیں، اسی کے ساتھ عبد الرحمن کے ساتھ ساتھ عبد الشیطان بھی ہیں، شیطان کے بندے بھی ہیں۔
یہ لفظ عبد الشیطان ہم نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ نے استعمال کیا یہ لفظ۔ اللہ قیامت میں پوچھیں گے، او آدم کی اولاد، میں نے تم سے نہیں کہا تھا شیطان کے بندے نہیں بننا، شیطان کی بندگی نہیں کرنا، لیکن تم نے مانا ہی نہیں، اور تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس نے کتنی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، تو اللہ نے عبد الشیطان کہا۔ تو جو شخص اللہ کے حکموں کو ماننے میں اپنی انا کو سامنے رکھ کر اور پھر تعویلات کرتا ہے انا کی تسکین کے لیے، انا کی تسکین کے لیے تعویلات کر رہا ہے، وہ گویا ابلیسی طریقے کو، ابلیسی روش کو اپنائے ہوئے، ابلیسی روش کو اپنائے ہوئے ہے۔ بات بڑی تلخ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے ہنگامے پیدا کر دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی کے باپ انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کو جھٹلاؤ، حدیث کو جھٹلاؤ، انکار کرو، ریکارڈڈ ہے سب چیزیں۔ یہ بھی تعویل ہے، نہ ماننا اور اعتراض کرنا، یہ بھی تعویل ہے۔ فوراً مان لو، اللہ کو مان لو۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے کیا کیا؟ ادھر حکم ملا، انہوں نے سمعنا و اطعنا، فرشتوں نے مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بتایا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کہا تھا نہیں جانا، چلے گئے ہو، انہوں نے کیا کہا؟ کوئی تعویل نہیں کری۔ اچھا، اگر حضرت آدم تعویل کرتے تو سچی تعویل ہوتی، اگر وہ کرتے تعویل سچی تعویل ہوتی، یہ کہتے اے اللہ میں تو نہیں جا رہا تھا لیکن یہ شیطان نے آ کے بہکایا، بات تو سچی تھی۔ خود قرآن کہہ رہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، قرآن نے کہا۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام اگر اللہ سے یہ کہتے اے اللہ اس نے وسوسے ڈالے تھے میرے دل میں، تو وہ واقعی ان کا صحیح عذر ہوتا، صحیح عذر ہوتا، وہ صحیح بات ہوتی۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتے تو صحیح بات ہوتی، لیکن اس صحیح بات کا بھی ریفرنس نہیں دیا انہوں نے، صحیح تعویل بھی نہیں کری۔ صحیح تعویل کی تو گنجائش تھی، کہہ سکتے تھے اے اللہ میں تو نہیں جا رہا تھا لیکن فوسوس لہم الشیطان، یہ شیطان نے وسوسے ڈالے میرے دل میں، اسی نے مجھے سبز باغ دکھائے۔ اور کہا کہ کیوں میں بتاؤں تمہیں کہ تمہیں کیوں روکا گیا ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ ان کا بتاؤ۔ اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ درخت کو کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو، ہاں ہمیشہ جنت میں رہو، یہ بات ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ، اور اللہ چاہتے نہیں ہے تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا، ٹیمپریری رکھا ہے تمہیں۔ اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ تم گئے اور کھایا، ہمیشہ جنت میں رہو۔ دیکھا آپ نے کیا خوبصورتی سے بہکاتا ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جو ہیں بیچارے جنت میں رہنے کے چکر میں شیطان کے چکر میں آ گئے، نیک کام کے لیے اپنی جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے شیطان کے چکر میں آ گئے۔ اب بتائیے، ارے جنت میں تو پہلے سے ہی تھے، جنت میں تھے، ساری آسائشیں اللہ نے دے دی تھی، تو یہ شیطان جو ہے بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ کو بہت ہی ایٹریکٹیو فارم میں پیش کرتا ہے۔ اب مولوی صاحب بہک نہیں رہے، مولوی صاحب کو بہکائے گا، مفتی صاحب کو بہکائے گا، کیسے؟ ہاں دارالحرب ہے ہندوستان، دارالحرب ہے، سود جائز ہے، چلتا ہے، مجبوری ہے، حالات دیکھ نہیں رہے کیسے ہیں، چلتا ہے۔ اس کے سارے حربے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو تعویلات کے چکر میں اگر آئے اور حکم خدا کو تم نے چھوڑا اپنی انا کی تسکین کے لیے اگر کیا تو وہ غلط۔ یہاں تک کہ اگر حکم خدا تم سے چھوٹا ہے اور صحیح تعویل بھی اگر پیش کر رہے ہو جس کی کہ گنجائش ہے، تو وہ بھی سیدنا آدم کے اسوے سے ہٹ کر۔ اسوہ آدم کیا ہے؟
اسوہ آدم تو یہ ہے اعتراف خطا، بغیر کسی سچی تعویل کے بھی اعتراف خطا۔ سیدنا آدم اگر اس بات کا اعتراف کرتے، اے اللہ اس نے وسوسہ ڈالا تھا، میں تو نہیں، میں تو کرنے والا نہیں تھا، اللہ ضرور اس بات کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے یہ سوچا یہ شیطان کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، میرے رب نے جب مجھ کو حکم دیا نہیں جانا، گیا کون، گیا تو میں، غلطی تو مجھ سے ہوئی، کیا میرا رب نعوذ باللہ ایسا حکم دے گا جو میرے فائدے کے اگینسٹ میں جائے گا؟ میرا رب جو مجھ پر مہربان ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور میری تسکین کے لیے حوا کو پیدا کیا، میری چاہت کے لیے حوا کو پیدا کیا، کیا میرا رب یہ چاہے گا مجھ سے کہ جنت چھین لے؟ بس سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ میں بات ڈال دی، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، میں بلیم کیوں دوں اس کو، شیطان کو، غلطی تو مجھ سے ہوئی۔ آج اگر یہ اسوہ آدم ہم بھی اپنا لیں تو ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اور مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ کیا کہا سیدنا آدم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فوراً انہوں نے تسلیم کر لیا، کوئی بلیم نہیں دیا کسی کو، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، میرے رب کے حکم کو میں نے چھوڑا ہے، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اے ہمارے پالنہار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نہ بخشیں اور رحم نہ فرمائیں تو خسارے میں ہوں گے، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا انا کی تسکین کے لیے جو شخص تعویلات کا سہارا لیتا ہے اس کے اندر ابلیسی سمٹمز موجود ہیں۔ وہ نمازیں بھلے ہی پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، سب خیرات کر رہا ہے، ہاں یہ دیگ اور وہ دیگ پکا رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن حکم خدا کو پورا نہ کرنے میں اگر اپنی انا کو تسکین دے رہا ہے اور تعویلات کر رہا ہے تو گویا ابلیسی سمٹمز موجود ہیں، اس کی یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ صدقات اور خیرات اس کو پروگریس نہیں دیں گے، اس کا اسپریچول پاور جو ہے وہ نہیں بڑھا پائیں گے، اس کی اسپریچولیٹی نہیں بڑھے گی۔ تو یہ ایک بات اس کے اندر بہت اہم آئی۔ تو الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اور یہ فاسق ہونے کی علامت بھی ہے، جو شخص اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے، نہیں کر رہا، نہیں مان رہا، تعویلات کر رہا ہے، خدا کی نگاہ میں وہ فاسق بھی ہے، خدا کی نگاہ میں وہ متکبر بھی ہے، خدا کی نگاہ میں وہ ظالم بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور خدا کی نگاہ میں وہ بڑا برا متبادل اختیار کرنے والا بھی ہے۔ آج آپ غور کریں ہم کہاں ہیں، جائزہ تو لیں ہم، کیا ہم فاسق نہیں ہیں خدا کی نگاہ؟ کیا خدا کی نگاہ میں ظالم نہیں ہیں؟ کیا خدا کی نگاہ میں متکبر نہیں ہیں؟ کیا خدا کی نگاہ میں آبی انکار کرنے والے نہیں ہیں؟ اگر یہ سمٹمز ہیں ہمارے پاس، ظالم ہم ہیں، متکبر ہم ہیں، ہاں انکار کرنے والے خدا کے حکموں کا ہم ہیں، فاسق ہم ہیں، تو کیا فاسقوں کی، ظالموں کی، متکبروں کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں؟ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ان کے وظائف قبول ہوتے ہیں۔ پہلے یہ سمٹمز ختم کرو، فسق کے، ظلم کے، یعنی انکار کے اور تکبر کے۔ اپنی عبادتوں کو ان باتوں سے، ان چار برائیوں سے صاف کریے، پیوریفائی کریے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسی عبادتیں قبول کرتا ہے۔ تو کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اب اس کے بعد جو بات کہی ہے چونکا دینے والی بات ہے۔ کیا بات؟ کہ تم رب سے دوستی کرو، یعنی عبد الرحمن بنو، عبد الشیطان مت بنو، رحمان کو دوست بناؤ، شیطان کو دوست مت بناؤ۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا اگر تم نے رحمان کو چھوڑ کر انا کو تسکین دینے کے لیے تعبیرات کریں اللہ کے حکم کو ماننے میں، تو گویا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا رہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا جس نے شیطان کو دوست بنایا تو بڑا برا دوست بنایا اس نے، یہ بڑا برا متبادل ہے۔ افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔
تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو دوست بنا لو گے اپنا؟ کیا چاہتے ہیں اللہ؟ منشاء خدا کیا ہے؟ ہمارے رب کی منشا کیا ہے؟ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمیں عزت اور ذلت دینے والا ہے، ہماری زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، اس کی دوستی کو چھوڑ کر، اس سے دوستانہ چھوڑ کر اگر شیطان سے ہم نے دوستانہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہے، یہ بڑی بری دوستی ہے۔ اللہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو اگر دوست بناؤ گے تو یہ بڑی بری دوستی ہے اور یہ ظلم ہے۔ اور فرمایا بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے یہ بڑا برا بدل ہے کہ رب کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی کرو، رحمان کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی کرو۔ اب یہاں کس کو کہا؟ یہ کس کو کہا شیطان کی دوستی؟ کس کو کہا؟ شیطان کا وہ دوست ہے جو حکم خدا کی تکمیل میں اپنے انا کی کو تسکین دینے کے لیے تعویل کرے، حکم خدا کی تعمیل میں انا کی تسکین کے لیے تعویل کرے، وہ شیطان کا دوست ہے۔ وہ دوستی کر رہا ہے شیطان سے، اور شیطان کے دوست کا دوستی کا انجام دنیا کے اندر بھی دھوکے بازی۔ دیکھ لو کیسا دھوکہ دیا، ہمیشہ کی جنت چھین لی اس نے، سیدنا آدم سے جنت چھین لی، برہنہ کر دیا ان کو، برہنہ کر کے جنت سے نکلوا دیا۔ یہ ایمان کا لباس اتروا دیتا ہے اگر اس سے تم نے دوستی کری۔ شیطان ایمان کا لباس اتروا دیتا ہے، اگر اس سے دوستی کری یہ برہنہ کر دے گا، ایمان کا لباس چھین لے گا تم سے اور تمہاری جنت بھی چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنا دوست بنائے، اپنے ولیوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اقبال کی پھر اس دعا پر بات کو ختم کریں گے ہم۔ عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر۔ اے اللہ، آپ نے اپنے ولیوں کو، اپنے ہمارے اسلاف کو جو جذبہ دروں، اندرونی جذبہ دیا تھا کہ آپ کے ہر حکم کو بغیر کسی تعویل کے وہ پورا کیا کرتے تھے، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اپنی انا کو فنا کر کے جو وہ پورا کیا کرتے تھے، وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ حکمت اے اللہ تو ہم کو بھی دے دے، اور پھر ہم کو اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه